قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آپ کی عبادت کے اندر آپ کا لطف آئے، اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت ہر دن کے اندر رکھی ہے، اور ہمیں ہماری شریعت کا ہر مسئلہ اسی سے نکلتا ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے، عورتوں کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ سارا کا سارا قمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاند کے ساتھ تعلق ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ بعض لوگ ہم میں سے بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ جب اپنی دیتے ہیں تو زکوٰۃ ہم اپنی یہ جنوری فروری کے حساب سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی چاند کے مہینے سے حساب کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بچے کے دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، جو رضاعت کہا جاتا ہے، اس میں بھی 90% اگر میں کہوں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا، 90% جو ہم لوگ دودھ پلانے میں جو غلطی کرتے ہیں، ہم جنوری فروری کو گنتے ہیں۔ اس کے اندر بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو اسلامی مہینے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اسی کو لیا جائے۔ چنانچہ اگر ہم جنوری فروری کو لیتے ہیں، بعض اوقات اس دودھ پلانے میں 2 سال سے اوپر بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں انہی اسلامی مہینوں کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں انہی مہینوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دین آسان ہے، ہم نے مشکل خود بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دین آسان، دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں، یہ مولویوں نے مشکل پیدا کر دی ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، دین میں آسانیاں ہیں، من مانیاں نہیں۔ دین میں آسانیاں ہیں، من مانیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنی من مانی چلاتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا، ہم نے ایسا کر لیا۔ جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ اپنی طرف سے اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ بدعات کے اندر، شرک کے اندر، جس طرح اس مہینے کے اندر کئی شرک و بدعات کے اندر مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں۔ دیکھا دیکھی کسی کو صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کے اس مہینے کو اول تو نحوست والا بنا دیا، بے برکت والا بنا دیا، اور اس مہینے کے اندر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسے ایسے واقعات اور من گھڑت اور فضول باتیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو صرف رلانے کے لیے، اور اس من گھڑت اور فضول باتوں کے اندر حتیٰ کہ بعض اوقات اتنا زیادہ ہم جری ہو جاتے ہیں کہ ہم صحابہ جیسے مقدس شخصیات پہ بھی تبرہ بازی لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عقل کے گھوڑے دھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو عقل مند اور دانش دکھانے کے لیے ایسے ایسے من گھڑت اور فضول واقعات کربلا کے نام پہ آج شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں جب صحابہ کو پرکھنا ہے، ہم تاریخ کے اوراق نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن کے اوراق دیکھیں گے۔ آج صحابہ کو پرکھنے کے لیے لوگوں نے تاریخ کو استعمال کیا کہ تاریخ میں دیکھو، اور جب تاریخ بندہ پڑھتا ہے، تاریخ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ تاریخ پڑھنے کے بعد وہ ان کے دل کے اندر سے صحابہ کا بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے ہی صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے اتفاقاً؟ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو چنا۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ نے جن کو چنا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ نے نظر ڈالی، جب اللہ کی نظر حبشے پہ پڑی اللہ نے وہاں سے بلال حبشی کو چنا، جب اللہ کی نظر فارس پہ پڑی تو اللہ نے وہاں سے سلمان فارسی کو چنا، جب اللہ کی نظر روم پہ پڑی اللہ نے وہاں سے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اور میں یہاں پر کہتا چلوں، میرے والد صاحب اکثر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی وہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، صحابی وہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ نبی وہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، اور صحابی وہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، اور ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آج 2 کتابیں پڑھنے والا تاریخ کو کیا سمجھتا ہے تو وہ صحابہ پر تبرہ بازی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی دن نحوست، کوئی رات نحوست والی نہیں۔ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں سے زیادہ فوقیت دی، فضیلت والا بنایا۔ بعض مقامات کو اللہ نے بعض جگہوں سے زیادہ فضیلت دی۔ یہ مسجد ہے،
یہاں پر رحمت اترتی ہے، 7 والی بلڈنگ پہ نہیں اترے گی. لیکن ہم لوگ آج لوگوں کو دیکھا دیکھی ایک گھر کے اندر، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے.